انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر ادا اور اس کی ہر بات، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، انسان کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہجرت کے سفر کے لیے نکلے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور آپ نے یہ بات کہی کہ اے ابوبکر ہجرت کی اجازت مل گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی میں رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں چلنا ہے، اور حضور نے بتلایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے اور کب جانا ہے۔ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ جب محبت ہوتی ہے انسان کو تو انسان یہ نہیں پوچھتا ہے کہ کیسے کیا جائے، کب کیا جائے، کس طرح کیا جائے، انسان مگن ہو جاتا ہے اور خوشی میں جھومنے لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو اور مرتبے کو بھی لوگوں کے سامنے بتلانا ہے کہ ابوبکر کا مقام اور مرتبہ دیکھو کیا ہے۔ ابوبکر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی کے گھر نہیں گئے، کسی کے دروازے کے اوپر نہیں گئے۔ اگر اسلام کو قبول کرنا ہوا تو بلال چل کر کے آپ کے دروازے کے اوپر آئے، صہیب چل کر کے آپ کے دروازے کے اوپر آئے، عمر چل کر کے آپ کے دروازے کے اوپر آئے، ابو ذر غفاری چل کر کے آپ کے دروازے کے اوپر آئے، اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں سب کے سب چل کر کے آپ کے دروازے کے اوپر آئے۔ لیکن آج حکم ہوتا ہے نبی کو کہ اے نبی ابوبکر کے دروازے کے اوپر جائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو اور مرتبے کو بھی اللہ تعالیٰ کو دکھلانا ہے کہ یہ ہے ابوبکر کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ کے نبی کسی کو بھی لے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابوبکر کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو کھانا پہنچاتی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور کفار مکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ محمد اپنے گھر سے رخصت ہو گئے ہیں، ہم سے نکل گئے، ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے، تو وہ لوگ کہیں دوسری جگہ نہیں گئے، نہ بلال کے گھر کے اوپر گئے، نہ عمر کے گھر کے اوپر گئے، نہ عثمان غنی کے گھر کے اوپر گئے، نہ علی کے گھر کے اوپر گئے، نہ کسی صحابی کے گھر کے اوپر گئے۔ کہاں گئے؟ ابوبکر کے گھر کے اوپر، کہ محمد اگر ہوں گے تو یہیں پر ہوں گے۔ حضرت اسماء نکلتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تمہارے باپ، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ کہاں ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کا پتہ نہیں بتلا سکتی۔ ابو جہل نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو اتنی زور سے مارا کہ آپ کے کان میں جو بالی تھی وہ گر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا کہ خون نکل رہا ہے اور پوچھا آپ نے کہ کیا ہوا؟
تو حضرت اسماء نے بتلایا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ لوگ چلے آئے ہیں تو کافروں کا پورا ٹولہ گھر کے اوپر آیا اور اس نے آپ کے سلسلے میں پوچھا، لیکن ہم نے یہ بات کہی کہ تم ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے، ہم محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں بتلائیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سی بچی ہیں کہ جس گھر کے بچوں کا یہ حال ہو اس گھر کے بڑوں کا کیا حال ہو، جس گھر کے بچوں کا یہ حال ہو کہ ایمان میں اتنے پختہ ہوں، ایمان کے اندر اتنے مضبوط ہوں، تو اس گھر کے بڑوں کا حال کیا ہو، کوئی پتہ نہیں بتلایا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے داخل ہوئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ محبت کا معاملہ تھا کہ کوئی تکلیف ہو تو مجھے ہو، میرے محبوب کو نہ ہو، میرے پیشوا کو نہ ہو، میرے مقتدی کو نہ ہو، میرے امام کو تکلیف نہ ہو، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور اپنا عمامہ جو آپ کے ساتھ تھا اس کے چیٹھوں کو پھاڑتے ہیں، کپڑے کو پھاڑتے ہیں اور جتنے سوراخ تھے ان تمام سوراخوں کے اندر وہ کپڑا لگا دیتے ہیں تاکہ کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوراخ نہ لگنے پائے، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ کپڑا ختم ہو گیا، ایک دو سوراخ باقی رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنا پیر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور آپ تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھٹنے کے اوپر آپ سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے، یہاں تک کہ نیند آ گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سانپ آتا ہے اور بار بار ڈستا ہے، بار بار کاٹتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذرہ برابر بھی ڈس سے مس نہیں ہو رہے۔ جب اس نے اتنا کاٹا اور اس سے زہر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم کے اندر اس کا زہر سرایت کر گیا، رونے لگے اور روتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو آنسو گرا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے پوچھا کہ ابوبکر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے تلوے میں لگایا اور تلوا ٹھیک ہو گیا۔ اس موقع کے اوپر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافروں کا ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں اور کافر لوگ وہاں تک پہنچ گئے، اور یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ غار کے منہ کے اوپر ابو جہل نے پیشاب بھی کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آمنا سامنا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کوئی دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، اگر یہ تم کو دیکھ لیتے تو اندر داخل ہو جاتے، تمہارے سامنے انہوں نے پیشاب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ مکری نے وہاں پر جالا بن دیا اور ایک کبوتر نے وہاں پر آ کر کے انڈے دے دیے، چنانچہ یہ لوگ واپس آ گئے۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے، آگے بڑھے مدینے کی طرف۔ چلتے چلتے جب بھوک اور پیاس زیادہ ہو گئی تو ایک مقام کے اوپر پہنچتے ہیں، ایک جھوپڑی ہے راستے میں حضرت ام معبد کی، اس جھوپڑی کے اوپر پہنچتے ہیں اور بھوک اور پیاس کی حالت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہو تو ہمیں دے دو۔ معبد کہتی ہیں کہ میرے پاس خدا کی قسم کوئی چیز نہیں تھی، قحط سالی کا ایسا زمانہ تھا کہ ہم لوگ بھوک اور پیاس میں خود تڑپ رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معبد، جو تمہاری جھوپڑی کے اندر یہ بکری کھڑی ہوئی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس سے دودھ دوں۔ معبد نے کہا کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، ایک قطرہ بھی ہمارے گھر کے اندر دودھ نہیں ہے، یہ لاغر ہے، یہ کمزور ہے، یہ نحیف بکری ہے، یہ دودھ نہیں دیتی ہے، اسی لیے ہمارے شوہر اس کو اپنے ساتھ چرانے کے لیے بھی نہیں لے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو اس بکری کو میں چھوڑوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہاں پر ظاہر ہوا اور اس نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بکری کی تھنوں میں ہاتھ لگایا، اس طریقے سے دودھ نکل رہا تھا، آپ دودھ پو رہے تھے اور معبد کو پلا رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور معبد یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور دھیرے دھیرے ایمان ان کے قلب و جگر کے اندر اترتا جا رہا ہے۔ ان کو بھی پلایا، حضرت ابوبکر کو بھی پلایا، عبداللہ ابن ورقد کو بھی پلایا، حضرت عامر ابن فہیرہ کو پلایا، اور بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھا اور اس مقام کے اوپر پہنچا جس کو ہم اور آپ مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ قافلہ تقریباً چاشت کے وقت مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا۔ کئی دن گزر گئے تھے کہ ادھر سے انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول ہمارے آئیں گے اور ہم پر اللہ کی رحمتیں برسائیں گے۔ چاشت کے وقت یہ قافلہ مدینے کے اندر پہنچتا ہے۔ انصار کی بچیاں، انصار کی عورتیں اپنے گھروں کے اندر ترانے گا رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع للہ داع، کہ آج ہمارے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ یہ قافلہ جب چلا غار ثور سے اور ساحل سمندر ہوتے ہوئے سمندر کے کنارے کنارے ایسے راستے سے گیا کہ جو عام راستہ نہیں تھا، ادھر سے آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے، کیونکہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ ہاتھ سے نکل گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی محمد رسول اللہ کا سر لے کر کے آئے گا، آپ کو قید کر کے لے کے آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ سراقہ ابن جوشم اپنی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اے سراقہ جاؤ، ابھی ابھی مجھے راستے میں ملے ہیں کچھ لوگ، میرا خیال ہے کہ وہی محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر لالچ تھی، میرے دل کے اندر حرص تھی، میں نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتے، جیسے ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، میں نے کہا وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر میں کہہ دیتا ہوں اس مجلس میں کہ وہ وہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی شخص چلا جاتا، تو میں نے کہا کہ وہ نہیں ہے، اور خاموشی کے ساتھ میں اٹھا اور اپنے گھوڑے کو لیا اور بہت تیزی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے کرتے میں اس مقام کے اوپر پہنچ گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر آپ کی پہرےداری کر رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں اور بائیں بھی دیکھ رہے ہیں،
حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا منظر ہے، کبھی دائیں ہوتے ہو کبھی بائیں ہوتے ہو، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ شاید دشمن آگے سے آ رہا ہو تو آگے آ جاتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ شاید دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دشمن بائیں سے حملہ کر دے میں بائیں ہو جاتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دشمن دائیں سے حملہ کر دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، جس طرف سے بھی حملہ ہو وہ حملہ میرے اوپر ہو، میں آپ بچ جائیں، میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں، اگر تلوار پڑے تو میرے اوپر پڑے، تیر آئے تو مجھے لگے، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے چل رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، دائیں چل رہے ہیں اور بائیں چل رہے ہیں۔ حضرت سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا، بالکل قریب پہنچ گیا، اور میں نے فال نکالا تو یہ نکل کر کے آیا سامنے کہ ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ میں نے ترکش سے تیر نکالا اور وار کرنا چاہا، لیکن ہر مرتبہ میں ناکام ہو گیا۔ اسی وقت مجھے یہ خیال ہو گیا کہ یہ دین ضرور دنیا کے اندر غالب ہو کر کے رہے گا۔ میرا گھوڑا جو بہت مضبوط تھا، بہت طاقتور تھا، وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بار بار اس کے پیر دھسے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی کو آواز دی کہ اللہ کے نبی رک جائیے، ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو قید نہیں کریں گے، آپ ہمیں امان لکھ دیجیے، ہمیں امن کا پروانہ دے دیجیے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایسے موقع کے اوپر کہ لٹے پٹے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، گھر والے بھی نہیں ہیں، رشتے دار بھی نہیں ہیں، وطن سے بے وطن ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، 100 اونٹوں کی وجہ سے، 100 اونٹوں کی لالچ میں تم ہمارا پیچھا کرنے کے لیے نکلے ہو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ 100 اونٹ کی حقیر سی قیمت، اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کن حالات میں نبی نے کہا تھا، ان حالات میں کہا تھا کہ آپ مکے سے رخصت ہو رہے ہیں، مدینے پہنچنے والے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں آپ بادشاہ روم اور بادشاہ ایران کے کنگنوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ وقت آپ بہت دور نہیں ہے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب روم اور ایران فتح ہوئے تو وہ کسریٰ کے کنگن اور قیصر کے کنگن جب مال غنیمت میں آئے تو آپ نے سراقہ کو بلایا اور سراقہ سے کہا کہ کہو اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے بادشاہ قیصر کے اور بادشاہ کسریٰ کے کنگنوں کو اس حقیر اور اس دیہاتی انسان کے ہاتھوں کے اندر پہنا دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ پیشین گوئی میرے بھائی پوری ہو کر کے رہیں گی۔ ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے اوپر یقین بھی رکھنا ہے اور ایمان بھی رکھنا ہے، اور یہی ایمان اور یقین ہمیں بلندیوں تک لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ اپنے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں جمے رہنا، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھنا، اور جب بندہ اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد اترتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت اترتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ 300 لوگوں کو وہ لے کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 300 کی جگہ کے اوپر صحابہ کرام کو دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو نازل کر دیا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، اے ایمان والوں، اپنے دلوں کو کمزور مت کرو، اپنے حوصلوں کو پست مت کرو، بلکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان اس یقین کے ساتھ
اس اعتماد کے ساتھ دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے تو میرے بھائی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔